یہ وہ گورنر ہے جس نے آپ کو انڈے اور ٹماٹر مارے تھے. یہ وہ گورنر ہے جس کو آپ نے اپنے خود آرڈر سے اس کی ممبرشپ ختم کی تھی. پتہ نہیں کس وجوہات کے بنا پہ، کس ضد کی بنا پہ، کس ناراضگی کی بنیاد پہ آپ نے ایسے لوگوں کو بلوچستان پہ مسلط کیا ہے. ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ آپ کے یہ جو نمائندے یہاں بیٹھے ہیں، یہ اس کا فوٹو گواہ ہے. جس خوشگوار موڈ میں گورنر صاحب گیلو صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، قاتل جو اس میں نامزد ہے اس ایف آئی آر کے اندر، یہ دو چیزیں آپ کے سامنے ہیں. اگر پھر بھی آپ نے ایکشن نہیں لیا تو ہم سمجھیں گے خان صاحب آپ کی باتوں میں تضاد ہے. پھر واقعی آپ کہتے تھے غریب کے لیے قانون اور ہے اور امیر کے لیے قانون اور ہے، تو وہ اس دور میں بھی تھا اور آج آپ کے دور میں بھی ہے. میں بحیثیت اس وقت پی ٹی آئی کے صدر کے جن کے کہنے پہ لوگوں نے ووٹ دیا، آج آپ پی ٹی آئی کے آپ کا صدر صاحب آج تشریف لاتے ہیں، دوسرے لاتے ہیں. باقی چیزیں تو میں اپنے اس حوالے سے میں اسلام آباد جاؤں گا اور وہاں میں ساری چیزیں بات کروں گا، کیونکہ میں کسی اور سبجیکٹ پہ نہیں جانا چاہتا. صرف اور صرف میرا ایک ہی مطالبہ ہے کہ قاتلوں کو فوراً گرفتار کیا جائے. اگر قاتلوں کو گرفتار نہیں کیا گیا، عدالت کے کٹہرے میں ان کو پیش نہیں کیا گیا، قدوس صاحب یہ یاد رکھ لے، انشاءاللہ پوری کچھی آپ کے دروازے پہ ہوگی. ہم آپ کو دھمکی نہیں دے رہے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کو کر کے بھی دکھائیں گے. ہم آپ کے اس حکومت سے، وہ تو بعد میں آپ کے بات کروں گا، کیونکہ اگر میں بات کروں گا تو میرا موضوع ختم ہو جائے گا، آپ لوگ اٹھا کے دوسرے موضوع پہ شروع کر دیں گے. وہ میں جا کے اسلام آباد بات کروں گا. بلوچستان وارث والا ہے. بلوچستان ان لوگوں کی سرزمین ہے جن کے باپ دادا نے اپنا خون دیا تھا، جنہوں نے اپنی اولادیں، اپنی قوم اور قبیلے کیے تھے. ہم چند لوگوں کو اس کے ساتھ استحصال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. بہت ہو گیا. میں چیف جسٹس بلوچستان اور چیف جسٹس پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را ہمیں ان مظلوموں کو انصاف دیں. سو موٹو جو آپ لیتے ہیں، کیا صرف پنجاب کے لیے؟ کیا سندھ کے لیے؟ ہم انسان نہیں ہیں؟ ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا آپ کو جو آپ کا عدل اور انصاف ہے صرف وہاں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے؟ کیا ہم اس ملک کے شہری نہیں ہیں؟ اگر آپ لوگوں نے اس پہ بھی ایکشن نہیں لیا اور اس یہ قاتل گرفتار نہیں ہوئے، تو پھر ہمیں ان مظلوم لوگوں کو اللہ کے سوا ایک ہی اگر جگہ ہے امید کی تو وہ چیف جسٹس بلوچستان ہے اور چیف جسٹس پاکستان ہے. باقی ان کو کہیں سے بھی امید نہیں ہے. تو اس سلسلے میں آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور صرف یہ بتانے کے لیے کہ 5 دن تک لاشیں روڈ پہ گل گئی تھی، سڑ گئی تھی. ان کے پاس تو انتظامات نہیں ہیں، ان کے پاس ڈاکٹر نہیں تھے، برفیں نہیں تھی. مجبوراً انہوں نے اپنی لاشیں دفنائی ہیں، کیونکہ وہ اس قابل نہیں تھی کہ ان کو روڈ پہ رکھا جاتا. پوچھے کتنے لوگ گئے ادھر گورنمنٹ کے، کیوں ان کو مطمئن نہیں کیا گیا؟ آج اگر ایف آئی آر بھی کٹی ہے تو چیف منسٹر ہاؤس میں بھونچال آیا ہوا ہے. پرنسپل سیکرٹری چیف منسٹر بار بار وہاں کے انتظامیہ کو ٹیلی فون کر کے پریشرائز کر رہے ہیں کہ کیوں ایف آئی آر آپ لوگوں نے کاٹی ہے. کون ہے پرنسپل سیکرٹری؟ اسفندیار. وہ ایک آفیسر کو کال کر رہے ہیں. قدوس صاحب مہربانی کر کے اللہ کے انصاف سے ڈرو، اس کے خوف کرو اللہ سے. اس کو اس کہ اللہ کی عدالت میں یہ غریبوں کی آواز جو ہے یہ تمہارے لیے بہت مشکل ہوگی. یہ اقتدار کے تمہارے 2 دن ہیں. جام نے تو پھر بھی 3 سال نکالے، تمہارے تو 3 مہینے بھی نہیں نکلیں گے.
میں آپ سے ایک انسان کے حیثیت سے، ایک بلوچستان کے بلوچ کے حیثیت سے، چیف منسٹر بلوچستان کے حیثیت سے میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان غریبوں کو ان کا انصاف مہیا کیا جائے. بہت بہت شکریہ. ماشاء اللہ کافی آپ نے محنت کی ہے اس سوال پہ. آپ یہ بتائیں کہ 5 آدمی کا قتل، 3 آدمی کا قتل، یہ سیاست ہے؟ اس کو آپ سیاست کہتے ہیں؟ افسوس ہے مجھے تو آپ کے سوال کرنے پہ. کیا اس میں میں نے جا کے مظاہرہ کیا تھا؟ میں نے عاصم گیلو صاحب کو کہا تھا کہ آپ جا کے ان کی زمینوں سے ان کو بے دخل کریں. انہوں نے آ کے یہاں آپ کے یہاں پریس کانفرنس نہیں کی تھی؟ نوری نصیر خان سے وہ زمینوں پہ بیٹھے ہوئے، آج ان کو بے دخل کیا جا رہا ہے. میں تو ان کی غیرت کو سلام کرتا ہوں کہ وہ خالی ہاتھ کلاشنکوفوں کے اوپر گئے. کوئی سیاسی نہیں ہے مسئلہ، یہ صرف اور صرف ایک ظالم اور مظلوم کا مسئلہ ہے. اس کو آپ کوئی اور شکل مت دیں. سر آپ نے تصویر دکھائی ہے یہاں پہ جس میں گورنر اور ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی عاصم گیلو کے ساتھ بیٹھے ہیں. تو جہاں آپ اتنی کھل کر بات کر رہے ہیں تو پھر یہ بھی بتائیں کہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کہیں نہ کہیں عاصم گیلو سے بلیک میل ہو رہی ہے، وہ کیا وجوہات یا کیا ایسی بلیک میل ہو سکتی ہے؟ یہ تو سب لوگوں کو پتہ ہے. ابھی جیسے بھائی نے سوال کیا، میں اس پہ نہیں جانا چاہتا. میں صرف اور صرف ایک بات کہتا ہوں کہ قتل ہوئے ہیں اس کے قاتلوں کو گرفتار کریں. اس سے زیادہ علاوہ میں کوئی ایک لفظ نہیں کہنا چاہتا ہوں. آیا میں نے کوئی جھوٹا ایف آئی آر اس پہ کٹی ہے کہ اسکوٹر کی سنیچنگ پہ ہوئی ہے، گائے اور بیل کی چوری پہ ہوا ہے، جیب کاٹنے کی ایف آئی آر ہے؟ یہ 302 کی ایف آئی آر ہے جہاں نا انصاف. اللہ کہتا ہے کہ جس دھرتی کے اوپر بے گناہ کا قتل ہوتا ہے وہ دھرتی بھی جلتی ہے. اور مجھے یقین ہے اللہ انصاف کرنے والا ہے اور ان کو انصاف دینے والا ہے. انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے، ہم ہر طریقے سے اپنے حقوق کے لیے، اپنے لوگوں کے لیے، اپنے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے ہم ہر حد تک جائیں گے. سردار صاحب، وزیر اعلیٰ کی جو حلفبرداری ہوئی تھی اس میں آپ اور آپ کے جو پی ٹی آئی کے دوسرے اراکین ہیں وہ نہیں تھے. کیا آپ لوگوں کی ناراضگی ہے یا پی ٹی آئی سے وہ ناراض ہیں؟ تو کیا آئندہ بھی آپ ان کا ساتھ دیں گے یا نہیں؟ بہت اچھا سوال کیا ہے آپ نے. دیکھیں، جہاں تک ان کی حلف برداری کا تعلق تھا تو ہم نے محسوس کیا کہ ہمیں نہیں جانا چاہیے وہاں پہ، کیونکہ آپ کی ماشاءاللہ اپوزیشن نے 24 بندوں نے، اس کے ایم پی ایز نے ان کی حمایت میں اسمبلی میں بیٹھے تھے. تو ہم نے محسوس کیا کہ ہماری ضرورت وہاں نہیں ہے، اور ہمارے ساتھ وہی کچھ کدوس کر رہا ہے جو جام صاحب نے ہمارے ساتھ کیا. وہی کدوس صاحب ہمارے ساتھ کر رہے ہیں. وہ آتے ہی پہلے دن انہوں نے یہ پالیسی اختیار کی ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈیوائیڈ کرو. پی ٹی آئی متحد ہے ایک آدھے آدمی کے علاوہ. میں پارلیمانی لیڈر ہوں، اس کو مجھ سے پوچھنا چاہیے اور میں یہ اسمبلی میں اس کو بتاؤں گا. یہ چند لوگ جو کبھی اسلام آباد میں کس کو بلایا جاتا ہے، کبھی کس کو بلایا جاتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں ہے. اختیار پارلیمانی پارٹی کو ہے. اور آج میں کہتا ہوں کہ میں نے فیصلہ کیا ہے، ہم نے چند لوگوں نے، کہ ہم قدوس بزنجے کو پارلیمانی ہم سپورٹ نہیں کریں گے اسمبلی کے اندر. اب یہ ہے کہ ہم پوری پارلیمانی پارٹی کو بلائیں گے، ان سے مشاورت کریں گے کہ آیا ہمیں کیا پالیسی اختیار کرنی چاہیے. ہم انڈیپینڈنٹ سیٹوں پہ بیٹھیں یا اپوزیشن کی سیٹوں پہ بیٹھیں. اس طرح سے جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کی باقی وضاحت جو ہے میں جا کے اسلام آباد میں دوں گا. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ بھی غلط بیانی ہے، صرف پروپیگنڈا ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی والوں سے پوچھ لیا کہ کیا قاسم سوری پی ٹی آئی ہے؟ کیا یہ جو گورنر بیٹھا ہے یہ پی ٹی آئی ہے؟ انہوں نے فیصلہ کرنا ہے بلوچستان کا، کوئی اختیار نہیں ہے ان کو.
ना इनको कोई हक है। ये आईनी कानूनी हमारा हक है कि हम फैसला करें कि बलूचिस्तान में हमने क्या फैसला करने हैं। बलूचिस्तान ने लोगों ने हमको मुंतखब किया है। हम 26 हज़ार वोट पाँव के लेके नहीं पहुंचे हैं यहाँ पे। हम तो उस वक्त जब पूरे बलूचिस्तान के, पाकिस्तान की तो मैं नहीं बात करता, कि बलूचिस्तान में बाकायदा एक शख्स ने मैं अगर वो भी मुझे मजबूर करेंगे तो वो भी मैं नाम ले लूंगा अभी आगे चल के, अगर यही तरीका रहा तो। रातों रात एक पार्टी बनाई गई, मगर इसलिए हमने बलूचिस्तान के वसी तर मुफाद, और हम ये समझते थे कि जो इस वक्त बलूचिस्तान में हालात हैं, सिचुएशन है, इसको और हम ख़राब ना करें, हम इसको बेहतरी के राह पे ले जाएं। बलूचिस्तान के लोगों ने बहुत सफ़र किया है, हम उनको और इस हालातों में हम इनको गलत रस्तों पे, मतलब गलत रास्ते तो मैं उनको नहीं कह सकता, मगर उन रास्तों पे हम नहीं ले जा सकते जहां बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के लोगों का नुकसान हो। तो हमने मजबूरन इनको भी सपोर्ट किया। मगर आज जिस हालात में हमें, जिस स्टेज पे हमको ले आया, धिक्का दे के लेके जा रहे हैं, अगर यही सूरत हाल रही तो फिर हम आगे भी अपने लिए सोचेंगे कि हमारा लाए अमल क्या होगा। आपने कहा कि कुछ चीजों ने आपको नजरअंदाज किया, आपकी जमात की जानिब से भी आपको नजरअंदाज किया गया, गवर्नर को होने पर वज़ीर आज़म ने नजरअंदाज किया, किस क्या होगा? वो मैंने आपको कहा कि वो पार्टी के बारे में तफसीली मैं आगे चल के बताऊंगा। जी आप सब कुछ वज़ीर आला कहता है पैसे नहीं है, बाप पार्टी के तर्जुमान है सरदार सलमान खेतरान, वो कहते पैसे क्या? वज़ीर आला कह रहा है कि हमारे पास फंड नहीं है, हाँ। जबकि बाप पार्टी के तर्जुमान सरदार सलमान खेतरान कहते हैं कि बिल्कुल हमारे पास, जो जाम साहब ने कहा 40 से 50 अरब रुपए हैं, वो उन्होंने इस बात को तस्लीम किया। तो आप क्या समझते हैं कि वज़ीर आला को कुछ नहीं मालूम? एक तो वज़ीर आला को कुछ मालूम नहीं, और वो जैसे कि आपको इल्म भी है थोड़ा बहुत, मैं उसके बारे में तो जाके इस्लामाबाद में बोलूँगा। मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारे इश्यूज़ हैं जिनको मैं जाके अब इस्लामाबाद में एड्रेस करूँगा कि क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, कैसे हो रहा है, क्यों 40 से 50 अरब चीफ मिनिस्टर आके बना बैठा है, कितने दिन हुए उसको, क्यों उसने ब्रीफिंग नहीं ली है। सबसे पहले तो PND फाइनेंस की ब्रीफिंग और लॉ की ब्रीफिंग ली जाती है। तो हमारा चीफ मिनिस्टर क्या कर रहा है अभी तक? क्यों वो कहता है कि खजाना मेरा खाली है और उसका स्पोक्स पर्सन कहता है कि जी नहीं 40 से 50 अरब पड़े हुए हैं? क्या मकसद है इनका? ये किस तरह इस्तेमाल है इन 40-50 अरब? ये अवाम को क्या बताना चाहते हैं? अभी तो मैंने आपको कहा कि थोड़ा सा हमें टाइम दे दें, हम बैठेंगे, मगर इस तरह बलूचिस्तान के साहिल और वसाइल और यहाँ के लोगों को लूटने हम नहीं छोड़ेंगे। ये हम आपको क्लियरली बताएंगे। बाकी वाज़ा पॉलिसी मैं इंशाल्लाह इस्लामाबाद में जाके दूंगा। थैंक यू वेरी मच।